نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، یقیناً آپ اس وقت سخت پشمردہ اور افسردہ ہوں گے، اور میں آپ کا دکھ بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ میں ایک طویل عرصے سے آپ کو ایک بہت امید دلائی تھی کہ ہم اب راستہ کاٹ رہے ہیں اور ہم یقیناً صبح بہت نزدیک ہے۔ میں آپ سے تقریباً آپ لوگوں سے، ان لوگوں سے کم از کم 41 سال بڑا ہوں، 68 سال میری عمر ہے، اس لیے میں شاید اتنا غمگین اور دکھی نہیں ہوں گا جتنے وہ 35 سال کی عمر سے کم کے لوگ جو ہیں، جو کہ تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ ووٹر تھے اور جن کی ویسے تعداد ان سے کہیں زیادہ ہیں، وہ مایوس ہوئے ہوں گے۔ بحیثیت قوم انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ہماری نسل سے یہ لوگ کہیں درجہ بہتر ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا لمحہ لے کے آئے کہ دنیا حیران و ششدر رہ گئی کہ کوئی قوم اتنے زیادہ مصائب اور اتنی زیادہ تشدد، ظلم، بربریت اور ریاستی جبر کے باوجود بھی اس طرح امن کے ساتھ، جسے کہتے ہیں کہ پرامن انقلاب، پیسفل ریولوشن کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ 25 کروڑ عوام میں سے یہ نیوکلیس جسے کہتے ہیں، کوئی بھی ایٹم ہوتا ہے اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتا ہے جو اس کے نوجوان ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، وہ والی کیفیت پیدا ہوگی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے اس مرحلے کو بحیثیت قوم اس طرح بیہیو کرنے کو پوری دنیا ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لے رہی ہے۔ لیکن کل رات بالکل اس کے مختلف آپ نے ایک منظرنامہ دیکھا، لیکن مجھے اس منظرنامے میں بہت امید نظر آتی ہے۔ کبھی آپ نے ان لوگوں کے چہرے دیکھے جو اس دن پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ چہرے ہم نے تو بار بار دیکھے ہیں۔ یہ بار بار ایک دوسرے کو الٹتے آپ کے سامنے آیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اس پریس کانفرنس کا منظرنامہ دیکھا؟ چونکہ میں ایسے ماحول سے بہت آشنا ہوں، اس لیے مجھے نظر آتا ہے، میں چہرے پڑھ لیتا ہوں۔ کبھی آپ نے اس پریس کانفرنس کو دیکھا ہے کہ ایس ایچ او جب کسی مجرم کو کم از کم اپنی 6-7 دن کی 8 دن کی محنت لگا کے، بہت زیادہ مار کے، اس کو الٹا لٹکا کے، اس کو لتر مار کے، کھینچ کے اس کو اعتراف جرم کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے لاتا ہے، تو ان کی نظریں، ان کے چہرے اور ان کے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی مایوسی یا ان کے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی کیفیت بالکل ایسے ہوتی ہے۔ ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، لیکن نپے تلے فکرے، چونکہ کہا جاتا ہے تو اپنے ایسے بولنے ہیں، اس لیے وہ بولتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ فکرے نہ بولے تو یہ ایس ایچ او اس کو واپس لے جائے گا اور پھر اس کی دوبارہ سے وہی پریڈ شروع ہو جائے گی، پھر اس کو وہی عقوبت خانہ یاد آ جائے گا، پھر اس کے ویسے ہی گالیوں کے درمیان اس کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ یہ پاکستان کا منظرنامہ بہت خوش آئند ہے، اس لیے خوش آئند ہے کہ پاکستان کے اس وقت کے ریاستی اقتدار پر قابض جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے چہرے ایک ایک کر کے بے نقاب پہلے سے ہو چکے تھے، اب ان کے وہ تمام گر بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جب کبھی کسی بھی جگہ پر تبدیلی آتی ہے، خواہ وہ پیسفل تبدیلی آئے یا وہ خونی تبدیلی آئے یا وہ کسی قسم کا انقلاب آئے، اس کا ایک بنیادی خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے اوپر قابض قوتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے تمام ہتھیار ختم کر دیتی ہیں اور پھر وہ بے بس ہو کر کھڑی رہ جاتی ہیں۔ وہ لوگوں کو لالچ سے، لوگوں کو تشدد سے، لوگوں کے گھر والوں کو تباہ و برباد کر کے، ان کے کاروبار تباہ و برباد کر کے، اس کے بعد اپنے ٹوڈیوں کو ان کے اوپر مسلط کر کے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے لوگوں کو مکمل طور پہ قابو میں لے لیا ہے، اب ہم ایسے ہی راج کرتے رہیں گے۔ یہ منظرنامے میں نے بار بار دیکھے ہیں اور اس قوم نے بھی بار بار دیکھے ہیں۔
خاص طور پہ 1970 کے بعد ہم نے ٹیلی ویژن سکرین پر اس طرح کے بے شمار منظر دیکھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب شیخ مجیب الرحمن کو اکثریت ملی تھی اور اس کے بعد 25 مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ 25 مارچ کے بعد عوامی لیگ کالعدم قرار دے دی گئی تھی. یہیں آس پاس جہاں آج عمران خان ہے وہیں شیخ مجیب الرحمن جیل میں تھا، اور پورے ملک میں ایک خاص جشن منایا جا رہا تھا کہ ہم نے ضمنی انتخابات کروا لیے ہیں، اور اس میں سے نور الامین صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں یہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بن گئے ہیں. یہ لوگ 9 دسمبر 1971 کو اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے تھے، اور بھٹو صاحب کو چونکہ اس وقت لڑائی شروع ہو چکی ہوئی تھی، بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ کے طور پہ بھیجا گیا تھا اقوام متحدہ میں کہ جا کے اس بھارتی جارحیت کی لڑائی جا کے لڑو. اور وہ جو مشہور پولینڈ کی قرارداد پھاڑی گئی تھی، لیکن 9 سے 17 تاریخ تک 16 تاریخ تک مل کے یہ کتنے 7 دن بنتے ہیں، 7 دن کے اندر میرا ملک ٹوٹ گیا تھا. اور آپ کو شاید یاد نہیں، میری عمر کے لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے کہ 16 دسمبر سے لے کے کتنے سال ایسے گزرے تھے. ہم اس بات کو ریکنسائل کرتے رہے کہ ہم شاید بہتر ہو جائیں گے، ہم شاید زندگی میں آگے بہتر زندگی گزار لیں گے، ہم شاید لوگوں کی رائے کا احترام کرنے لگ گئے ہیں، ہم شاید اب اس غلبے اور قوت کی سیاست نہیں کریں گے. لیکن ہم نے 74 میں بلوچستان اور اس وقت صوبہ سرحد جو تھا اس کی اسمبلیاں توڑ کے صرف 3 سال کے اندر دوبارہ اس بات کا ثبوت دیا کہ نہیں، ہم تو سدھرے نہیں ہیں. لیکن میری نسل، میں بہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میری نسل کمپرومائز کی نسل تھی. میری نسل جو تھی اس نے باقاعدہ ان لوگوں کے سامنے سرنڈر کیا تھا. میری نسل میں چند ایک لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کبھی ان کی اس طرح کی عزت و توقیر اور تکریم اس قوم نے نہیں کی. انہیں پاگل سمجھا گیا، انہیں دیوانہ قرار دیا گیا، انہیں کہا گیا کہ اس دیوار کے ساتھ ٹکرے مار مار کے تم مر جاؤ گے. لیکن ان سارے لوگوں کی جو کہ راہ کے اندر قربانیاں دیتے آئے، جو کہ بالکل آغاز سے لے کے اب تک جن کا خون اس قوم کی بنیادوں کے اندر ہے، انہوں نے ایک ایسا شمع روشن کی، ایک ایسی دیا روشن کیا، ایک ایسی شمع روشن کی جس سے آج پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے چہرے تمتما رہے ہیں. آپ نے جو کچھ 8 فروری میں کیا یہ ضائع جانے والا نہیں ہے، یہ کبھی ضائع نہیں جایا کرتا. یہ تاریخ کے سبق ہے. تاریخ میں جب کبھی زوال آتا ہے تو ایسے ہی لوگ مختلف قسم کے لوگوں کے پیچھے پناہ لیا کرتے ہیں. 3 وزرائے اعظم شاہ ایران نے بدلے تھے، اور آخری امیر عباس عبیدہ تھا، اور اس نے کہا تھا اب یہ چہرہ لے لو. پھر اس کے بعد مہدی ایک اور شاپور بختیار تھا، یہ لے لو، یہ تمہیں پیش کرتا ہوں، یہ اس کو اچھا سمجھتے ہو کہ. لیکن لوگ کہتے کہ نہیں، اب تم اور تمہارے لائے ہوئے وزیر اعظم سے ہمیں پسند نہیں ہے. پاکستان کے عوام، مجھے پتہ ہے کہ جب یہ چہرے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت پاکستان کے 22-23 چینل جو ہیں وہ بہت زبردست قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. میرے جیسے تجزیہ نگار جن کی جیب ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہ سے گرم ہوتی ہے، بڑی شاندار قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. اب اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، اب اس ملک کو آگے چلنا ہے. اب ایسے ہی لوگ، یہ نیشنل کنسنسس کیا ہوتا ہے؟ چور اور بددیانت شخص کے ساتھ ایماندار کو بٹھا دو، تم نیشنل کنسنسس کہتے ہو؟ ایک عجیب و غریب قسم کی درفنتنی چھوڑی جا رہی ہے کہ نہیں، سارے لوگ مل کے بیٹھیں اس ملک کے مسائل کا شکار. یہ ملک مسائل کا شکار تم لوگوں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. اس غریب آدمی کے لیے نہیں ہے جو ہل جوتتا ہے، اس غریب آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جو گرم پانی کے اندر کھڑے ہو کے چاول کی فصل بیچتا ہے، اس غریب آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جو ریڑا چلاتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے. اس کو تو بینک کی شکل نہیں پتا، اس کو تو سٹاک ایکسچینج کا نہیں پتا، اس کو بالکل نہیں پتا. اس کو تو آپ کی بس پہ، آپ کی جہاز پہ سفر نہیں کرتا، وہ تو آپ کا ایئر کنڈیشن استعمال نہیں کرتا، وہ تو آپ کی بجلی استعمال نہیں کرتا. اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے اندر کنسنسس گورنمنٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اس کے حالات
بالکل نہیں بدلتے. پاکستان کے اندر صرف اور صرف 2-2.5% لوگ ہیں جو بینک کی شکل دیکھتے ہیں. 0.0000% کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سٹاکس لے کے چلتے ہیں. اس کو تو جولائی کی بنائی ہوئی جو ہے وہ جو کپڑا ہوتا ہے, کھدر ہوتا ہے, جو ململ ہوتا ہے, اس سے زندگی گزرتی ہے. اس کو تو اپنے گاؤں کا موچی جو ہے وہ بنا کے دیتا ہے, اور اس کے بدلے میں وہ اس کو ایک ٹروپا جس کو کہتے ہیں, یا ٹوپا جس کو کہتے ہیں, گندم دے دیتا ہے. اس کو بالکل نہیں پتا کہ روپیہ کہاں جاتا ہے اور کہاں نہیں جاتا. وہ اس کا آپ کی اکانومی سے لا تعلق شخص ہے. آپ اپنی لوٹ مار کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کنسنسس گورنمنٹ لے کے آنا چاہتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ حق اور باطل دونوں کا اتحاد کر کے ایک کنسنسس گورنمنٹ لے کے آئے گا, وہ بنیادی طور پر پاکستان کی پوری جدوجہد کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. اس لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر تھوکنا چاہتا ہے کہ جنہوں نے ان حالات کے اندر جن کے پاس کوئی نشان نہیں تھا, جن کو کوئی چٹ کاٹ کے دینے والا نہیں تھا, جن کو کوئی ٹرانسپورٹ پہ لے کے جانے والا نہیں تھا, جن کو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ اگر جائیں گے تو زندہ سلامت واپس نہیں آئیں گے. یہ تک خوف تھا لوگوں کے دلوں کے اندر. اٹھا لے جائیں گے, غائب کر دیے جائیں گے, گھر میں صورتحال پیدا ہو جائے گی, گھر اجاڑ دیا جائے گا, بزنس ختم کر دیا جائے گا. ان لوگوں کی جد و جہد کے ساتھ مذاق ہے جو یہ کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر, پاکستان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جس گروہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں, اب نہیں, بہت ہو گیا. یہ میثاق جمہوریت, یہ کنسنسس گورنمنٹ, یہ قومی حکومت, یہ کاسالیسوں کو آگے لے کے آنا, مجھے معلوم ہے کہ یہ کچھ دنوں کے بعد فیل ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر کہا جائے گا یہ تو فیل ہو جاتے ہیں, یہ تو کچھ کر نہیں سکتے, ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا. اور ہمیں جب کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر یہی لوگوں میں سے لوگ چن لے جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ آپ ایوب خان کا ماشاءاللہ لگتا ہے تو آپ پھر انہی سیاستدانوں میں سے لوگوں کو چن کے اپنی حکومت میں لے کے آتے ہو, آپ انہی کو ساتھ ملاتے ہو. وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کنونشن مسلم لیگ بناتے ہیں. ضیاء الحق کا ماشاءاللہ لگتا ہے, آپ انہی لوگوں میں سے چن کے ایک زبردست قسم کی جنید جو گورنمنٹ لے کے آتے ہو. اس کے بعد مشرف کا ماشاءاللہ لگتا ہے, آپ انہی لوگوں, یہ سارے پھر اس کو اتارنے کی ضرورت کیا ہوتی پڑتی ہے. یہ کھیل, یہ تماشا آخری اس لبوں پہ ہے. میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ تاریخ بہت ظالم ہوتی ہے, اور تاریخ بادشاہ نہیں لکھا کرتے, تاریخ عوام لکھا کرتی ہے. آج تک ہمیشہ قوموں کی تاریخ عوام نے لکھی ہے, بادشاہوں کی تاریخ مورخوں نے لکھی ہے. لیکن آج گزشتہ تقریباً 100 سال سے یہ تاریخ, کم از کم 1793 سے لے کے اب تک 200 سال سے لے کا عرصہ ہے, اس میں تاریخ عوام نے لکھی ہے. اور عوام جب تاریخ لکھنے پہ آتی ہے تو پھر سب کچھ خس و خشاک کی طرح بہہ جاتا ہے. میں صرف, آپ بہت دور ہوں اس وقت گھر سے, کل انشاءاللہ پہنچوں گا تو پھر تفصیلی گفتگو کروں گا, صرف تسلی دینے کے لیے کہ میں اس بڑھاپے میں اگر پر امید ہوں, اور میں اس لیے پر امید ہوں کہ یہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں, ان کے چہرے دیکھو, ان کا اعتماد دیکھو, اور ان کے پیچھے جن لوگوں نے انہوں یوں سہارا دے کے کھڑا کیا ہوا تھا ان کو دیکھو, تو آپ کو محسوس ہو جائے گا صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے, پورا محل دھڑام سے گر جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.